الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إني لك محب فبحقي عليك كل محبا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیزان محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزان محترم طالبات و معلمات و اہل علاقہ، آج جس دور میں ہم لوگ گزر رہے ہیں، جس دور میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں ہر آدمی پریشان ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، نوجوان ہے، مالدار ہے، غریب ہے، ذمہ دار ہے، بغیر زمین کے ہے، بزنس مین ہے، بغیر بزنس کے ہے، شادی شدہ ہے، کنوارا ہے، بچوں والا ہے، بغیر بچوں کے ہے۔ ہر آدمی جس شعبے میں ہے، جہاں پہ ہے، جس آدمی کو آپ مل کے دیکھ لیں، اس آدمی کی ایک نئی کہانی ہے، اس آدمی کا ایک نیا دکھ ہے، اس ایک آدمی کی نئی تکلیف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اصل میں ہم اپنے رب کو بھول گئے، آج اپنے اللہ کو بھول گئے، اللہ کی محبت کو بھول گئے، جو کائنات کا مالک ہے، جو اکیلا رازق ہے، جو کائنات کا وارث ہے، جو مسبب ہے، جو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔ آج ہم اس رب کو بھول گئے، آج اس اللہ کو بھول گئے، وہ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، رب المشرقین و رب المغربین، جو مشرقین کا رب ہے، جو مغربین کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے، جو آسمانوں کا رب ہے، جو سورج کا رب ہے، جو چاند کا رب ہے، جو ستاروں کا رب ہے، جو ہواؤں کا رب ہے، جو کائنات کو پیدا کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے، جو جبرائیل کا ایک اکیلا مالک ہے، جو اسرائیل کو پیدا کرنے والا ہے، جو اسرافیل کو پیدا کرنے والا ہے، جو سارے فرشتوں کو پیدا کرنے والا ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، جس رب کا پوری کائنات کے اوپر امر چلتا ہے۔ آج ہم اس رب کو بھول گئے۔ ساری کائنات میں میرے اللہ کا امر چلتا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے تو سورج نکلتا ہے، اللہ کا امر ہے تو چاند نکلتا ہے، اللہ کا امر ہے تو سورج روشنی دیتا ہے، اللہ کا امر ہے تو چاند روشنی دیتا ہے، اللہ کا امر ہے تو انسان بولتا ہے، اللہ کا امر ہے تو انسان سنتا ہے، اللہ کا امر ہے تو انسان کھاتا ہے، اللہ کا امر ہے تو انسان کے پاؤں چلتے ہیں، اللہ کا امر ہے تو انسان کے ہاتھ پکڑتے ہیں، اللہ کا امر ہے تو انسان سوچتا ہے، اللہ کا امر ہے تو انسان چلتا ہے، اللہ کا امر ہے تو انسان کو زندگی ہے، اللہ کا امر ہے تو انسان کو موت آتی ہے، اللہ کا امر ہے تو وہ سوتا ہے، اللہ کا امر ہے تو انسان اڑتا ہے۔ پوری کائنات پہ ایک میرے اللہ کا امر چلتا ہے، پوری کائنات پہ اللہ کا امر چلتا ہے۔ اس اللہ، وہ اللہ آسمان سے بارش برساتے ہیں، آسمان سے بارش کا برسنا یہ اللہ کا امر ہے۔ وہی بارش کا قطرہ اگر انسان کے منہ میں چلا جائے تو انسان کی زندگی کا سامان بن جاتا ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ وہی پانی کا قطرہ اگر زمین پہ چلا جائے تو وہ کپاس بن جاتی ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ وہی پانی کا قطرہ اگر زمین پہ چلا جائے تو لیمو بن جاتا ہے، مالٹا بن جاتا ہے، امرود بن جاتا ہے، انار بن جاتا ہے، کپاس بن جاتا ہے، فصل بن جاتا ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ یہی پانی کا قطرہ اگر سانپ کے منہ میں چلا جائے تو زہر بن جاتا ہے، یہی پانی کا قطرہ اگر بکری کے منہ میں چلا جائے تو دودھ بن جاتا ہے، بھینس کے منہ میں چلا جائے تو دودھ بن جاتا ہے۔ یہی پانی کا قطرہ اگر انسان کی زندگی میں آ جائے تو انسان کی زندگی کا سامان بن جاتا ہے۔ یہی پانی کا قطرہ اگر سپی کے منہ میں چلا جائے تو یہ ایک ہیرا بن جاتا ہے، جوہر بن جاتا ہے۔ تو یہ میرے اللہ کا امر ہے۔ پوری کائنات میں جو نظام چل رہا ہے، یہ سارے کے سارا نظام ایک اللہ کا امر ہے۔ آج ہم اس اپنے رب کو، اس اپنے اللہ کو بھول گئے۔ آج ہماری دوڑ کس طرف ہے؟ اسباب کی طرف دوڑ ہے، لیکن جو مسبب ہے، جو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، آج ہم اس اللہ کو بھول گئے۔ اللہ پاک فرماتے فَوِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے میرے بندو میری طرف دوڑ لگاؤ، میری طرف توجہ کرو۔ لیکن آج انسان جو ہے اپنے اس کریم رب کو بھول گیا۔
حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی گناہ کرتا ہے، ساری زندگی گناہ کرتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے، مرد ہے یا عورت، گناہ کر کر کے وہ عورت بوڑھی ہو گئی، گناہ کر کر کے وہ مرد بوڑھا ہو گیا، آج اتنا بوڑھا ہو گیا کہ وہ 4 پائی سے اپنے نیچے پاؤں نہیں اتار سکتا، اب اس کے پاؤں بھی لرز رہے ہیں۔ آج جب ساری اولاد کو اب تک کھلاتا رہا، پلاتا رہا، ان کے لیے محنت کرتا رہا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، صبح دیکھی نہ شام دیکھی، کٹے کی طرح اولاد کو پال لیا، جوان کر لیا، آج جب اپنی باری آئی تو بہو نے بھی دھکا لگا کے باہر پھینک دیا کہ ابا جی کو جو بھینسوں کا بھاڑا ہے نا وہاں کمرہ بنا دو، چھپڑ بنا دو، ابے کو وہاں سلا دو۔ اب ابا جی وہاں لڑکی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ سویا ہوا ہے، اب ابا بیٹا سوچ رہا ہے کہ ساری زندگی میں نے اپنی اولاد کو کھلایا، آج جب میرے کھانے کا وقت آیا تو مجھے کٹے کے ساتھ سلا دیا، مجھے بھینسوں کے ساتھ سلا دیا، مجھے جانوروں کے ساتھ کھیت میں سلا دیا۔ اب ابا جی وہاں بیٹھے سوچ رہے ہیں ایک دم سے ساری زندگی بابا نے نماز نہیں پڑھی، ساری زندگی بابا نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی، لیکن اس دن بیٹھے بیٹھے سوچ آئی دماغ میں اللہ اکبر کی صدا آئی، اذان کی آواز سنی تو بابا جی کے دل میں یہ بات آئی کہ ساری زندگی میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، کیوں نہ میں آج اپنے رب سے صلح کر لوں۔ ابھی اتنا سوچ کے ابھی اذان مکمل نہیں ہوتی اور وہ بابا جی اپنے پاؤں سے قدم نیچے اٹھاتے ہیں، وہ کانپتی ہوئی ٹانگیں ابھی 4 پائی سے نیچے نہیں آتی تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے حکم کرتے ہیں کہ میرے فرشتوں آج پہلا آسمان نہیں، دوسرا آسمان نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں، 7 آسمان میرے عرش سمیت اتنا چمکا دو، اتنا چمکا دو کہ یہ جگمگ جگمگ کر اٹھے۔ فرشتے حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ آج خیر تو ہے، آج معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے آج 90 سال کا روٹھا ہوا بندہ آج مجھ سے صلح کرنے والا ہے، میری عزت کی قسم اس کا رب خود بڑھ کے آگے اس کا استقبال کرے گا۔ اللہ کا کتنا بڑا یہ انعام ہے ہر مرد اور عورت کے لیے۔ آج میرے بھائیوں ہم جہاں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں کی زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں، ہم اپنی سیرت کو بناتے ہیں یا اپنی صورت کو بناتے ہیں۔ آج مسلمان اپنی سیرت کو چھوڑ کر اب صورت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جو سیرت جو آج تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہے انسان، جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو اوراق میں زندہ رہنا چاہتا ہے، نسلوں میں زندہ رہنا چاہتا ہے، وہ اپنی صورت کو نہیں، وہ اپنی سیرت کو تبدیل کرے۔ کتنے ہمارے اکابرین صحابہ سے لے کے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابو بکر کو دیکھا، عمر کو دیکھا، عثمان کو دیکھا، علی کو دیکھا، ویس کرنی کو دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، ان کی شکلیں بھی ہمارے تصور میں نہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ لوگ کیسے تھے، لیکن 1500 سال بعد، 1450 سال بعد آج بھی بھگوان پورے میں بیٹھ کر ان اکابرین کا ہم نام لے رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کی سیرت بنی ہوئی تھی، ان کی زندگی بنی ہوئی تھی۔ لیکن آج ہماری زندگیوں میں سیرت النبی، سیرت صحابیات، وہ ان سے ہماری زندگیاں خالی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت، اس کا خامد اللہ کے راستے میں چلا گیا، کہیں سفر میں چلا گیا، جانے سے پہلے بیوی سے کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں، آپ نے میری اجازت کے بغیر اپنے باپ کے گھر بھی نہیں جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کی شان ایسی ہوئی، وہ سفر میں چلا گیا، موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں، وہ پیچھے سے اس عورت کا باپ بیمار ہو گیا، اس صحابی کے سسر بیمار ہو گئے۔ اب جب بیمار ہوئے تو ماں نے پیغام بھیجا بیٹی تیرا ابا بیمار ہے، آپ کے بابا بیمار ہیں، آگے پتہ ہی کر جاؤ۔ بیٹی نے کہا ماں میرے سرتاج نے مجھے منع کیا کہ تو اپنے باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی، تو میں نہیں آؤں گی، جب وہ آئیں گے تو ان کو ساتھ لے کے میں اپنے بابا کا پتہ کرنے آؤں گی۔ باپ تھوڑا سا اور بیمار ہو گیا، بھائی ایک آیا، دوسرا بھائی آیا، تیسرا بھائی آیا، چوتھا بھائی آیا، آگے منت کی کہ آپ آ جاؤ، بابا کی زندگی کے آخری سانس ہے۔ اس نے کہا میں نہیں آؤں گی، جب تک میرا سرتاج نہیں آ جاتا، میرا خامد نہیں آ جاتا، میں نہیں آؤں گی۔ تھک کے پھر بابا نے خود پیغام بھیجا بیٹا میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، میری بات سن لیں۔ اس عورت نے کہا نہیں بابا، آپ ہی کی تربیت ہے، جس گھر بھیج رہا ہوں اس خامد کی مان کے چلنا، رب کے بعد اس کی تابعداری کرنا۔ تو آج اس تابعداری کا موقع آیا تو آپ مجھے اصرار کر رہے ہیں بار بار۔ اب وہ سارے بھائی مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کے پاس ایک مقدمہ لے کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمائیے، کہا ہماری بہن، ہمارے بابا بیمار ہیں،
ہماری بہن کو وہ بلا رہے ہیں، وہ گھر آنے کو تیار نہیں، ان کے خاوند اللہ کے راستے میں گئے ہوئے، وہ سفر پہ گئے ہوئے، آپ ہماری بہن کی ضمانت دے دیں، آپ ان کو درخواست کر دیں، ان کو حکم کر دیں کہ اپنے بابا کو مل لیں، قربان جاؤں۔ میرے نبی نے جو الفاظ فرمائے، یقین مانے اپنے دلوں کو خالی کر کے بیٹھنا۔ میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، میں ان بہنوں کے والدین سے بھی کہتا ہوں، میرے نبی نے کیا جملے فرمائے؟ فرمایا میری امتی سنو سنو سنو، جس عورت کا خاوند اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دے کے گیا، منع کر کے گیا، تو رب کعبہ کی قسم محمد بھی اس کو اجازت نہیں دے سکتا، محمد بھی اس کو اجازت نہیں دے سکتے کہ تو اپنے ماں باپ کو ملنے جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہہ کے رخصت کر دیا۔ 2 دن کے بعد وہ بیٹی کا، اس عورت کا باپ فوت ہو گیا، وہ مر گیا۔ اب بیٹی کو ماں نے کہا اب تو آ جا، اس نے کہا میں اب بھی نہیں آؤں گی، میں اب بھی نہیں آؤں گی۔ انہوں نے کہا اب اتنی درخواست ہے کہ آپ میرے بابا کی میت کو میرے گھر کے پاس سے گزار دینا، میں اپنے بابا کا چہرہ دیکھ لوں گی۔ میت کو غسل دے دیا گیا۔ اب اس میت کو اٹھا کے اس صحابیہ کے گھر کے پاس سے گزارا گیا۔ وہ عورت، وہ صحابیہ دروازے سے باہر آتی ہے اور اپنے بابا کا ماتھا چومتی ہے، بابا کے چہرے پہ ہاتھ رکھتی ہے اور معذرتانہ انداز میں آنسو بہا کے اپنے بابا کی میت کو رخصت کر دیتی ہے۔ چند دن کے بعد بابا خواب میں ملتے ہیں اور بیٹی شرماتے شرماتے رو بھی رہی ہے اور بابا سے معذرت بھی کر رہی ہے، اور بابا کہہ رہے ہیں بیٹا معذرت کس بات کی؟ میں تو تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ بابا تو شکریہ کس بات کا ادا کرنے آیا ہے؟ میں تو تجھے ملنے نہ آئی، میں تو تیری وصیت سننے نہ آئی۔ اس نے کہا بیٹا اچھا کیا، تو نے ایک اپنے خاوند کی تابعداری کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ نے اس سنت کی برکت سے میری مغفرت فرما دی۔ تو آج دیکھ لیں میرے بھائیوں، آج گھر گھر میں میرے نبی کی سنت طلاق یافتہ ہے، عورت کی زندگی سے میرے نبی کی سنت طلاق یافتہ ہے، مرد کی زندگی سے میرے نبی کی سنت طلاق یافتہ ہے، نوجوان کی زندگی سے میرے نبی کی سنت طلاق یافتہ ہے، کاروباری زندگی میں میرے نبی کی سنت طلاق یافتہ ہے، بازاروں میں میرے نبی کی سنت طلاق یافتہ ہے، کھیتوں میں میرے نبی کی سنت طلاق یافتہ ہے۔ نوجوان نے میرے نبی کی سنت کو طلاق دے رکھی، عورت نے میرے نبی کی سنت کو طلاق دے رکھی، صحابیہ کی سنتوں کو طلاق دے رکھی۔ آج ہمارا پورا کا پورا معاشرہ بگڑ چکا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ یہ ایک باپ کی تربیت ہے، یہ ایک ماں کی تربیت ہے۔ اللہ کی قسم جو اپنے بچیوں کو عالمہ بنا رہے ہیں، جو اپنی بچیوں کو حافظہ بنا رہے ہیں، یہ اس ماحول کی برکت ہے۔ لیکن آج ہمارے گھروں میں یہ تربیت ختم ہو چکی۔ آج ہمارے گھروں میں بڑے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں، بڑے بڑے انجینئر موجود ہیں۔ ایک انجینئر چائنا سے انجینئر بن کے آ رہا ہے، چائنا سے ڈاکٹر بن کے آ رہا ہے، آج بہت بڑی ڈگری لے کے آ رہا ہے، لیکن اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ میں آگے اپنے پڑوسی غریب سے سلام کروں۔ اتنی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن تربیت ختم ہے۔ آج ہماری دینداری ماحول کے اندر بھی تربیت کا ماحول ختم ہے، گھروں میں تربیت ختم ہے۔ آج ہم بچی کی شادی کرتے ہیں، شادی کرنے کے ساتھ ہی اپنی بیٹی کو موبائل بھی دے دیتے ہیں، اور موبائل دینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اپنی بیٹی کو یہ کہتے ہیں بیٹی موبائل لے لے، نمبر تیرا میرے پاس، میرا نمبر تیرے پاس ہے، جب تجھے کوئی ضرورت پڑے، اگر تجھے خامد کی طرح کوئی تکلیف پہنچے، اپنے بھائی کو فون کرنا، تیرے بھائی بڑے گبرو ہیں، دیکھ آنی دیکھ ہماری۔ آج ہماری تربیت یہ ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم اپنی بچیوں کی تربیت کریں، اپنی بچیوں کو دین کا ماحول دیں، گھر کے اندر دین کا ماحول بنائیں۔ آپ تھوڑا سوچیں کہ یہ دین ہماری زندگیوں میں، ہماری بچیوں کی زندگیوں میں، آج ہم جن کا بیٹھے نام لے رہے ہیں، جن کی سیرت کو بیٹھے سن رہے ہیں، ان کی سیرت ہم تک کیسے پہنچی؟ ان لوگوں کی کتنی بڑی قربانیاں تھیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے پردہ اٹھایا، آپ نے دیکھا کہ جعفر کو جہاد میں بھیجا ہوا ہے، وہاں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، جعفر کی عمر کتنی ہے؟ 27 سال، ان کی بیوی کی عمر 23 سال، ایک روایت میں آتا ہے جعفر کی عمر 33 سال اور ان کی بیوی کی عمر 27 سال، 3 بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتا دیا گیا، دکھا دیا گیا کہ جعفر تو شہید ہو گئے، جعفر کے تو ٹکڑے ہو گئے، آپ ایک دم پریشان، رنگ اڑا ہوا، آپ علیہ السلام اس کی بیوی کے گھر، اسماء بنت عمیس کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ آپ آئے، دیکھا اسماء گھر کی صفائی کر چکی ہے، انتظار میں ہے، جنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے، وہ حضرت جعفر واپس آنے والے ہیں، بیوی انتظار کر رہی ہے، تیاری کر رہی ہے، گھر کو چمکا رہی ہے، بچوں کو نہلایا، آٹا گوندھ رہی ہے، کھانا تیار
اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں. آپ نے پوچھا اسما اینا محمد اینا اون اینا عبداللہ, عبداللہ کہاں ہے, اون کہاں ہے, محمد کہاں ہے. یہ ان کے بچوں کے نام تھے. بلایا اور گود میں بٹھا کے ان کو بوسو کنار کرنا شروع کر دیا, ان کو بوسا دینا شروع کر دیا. بوسا دیتے دیتے ایک دم آپ کی آنکھیں چھلک پڑی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا, اسما کہنے لگی یا رسول اللہ ماذا بی کی جعفر, یا رسول اللہ جعفر تو ٹھیک ہے, ماذا بی کی جعفر, یا رسول اللہ میرا سرتاج تو ٹھیک ہے, میرا خامد تو ٹھیک ہے. آپ نے آنسو بھری آنکھوں سے چہرہ اوپر اٹھایا, کہا اسما اللہ نے تیرے جعفر کو قبول کر لیا. اسما نے چیخ ماری اور وہیں بے ہوش ہو کے گر گئے. اتنی بڑی قربانی سے, اتنی بڑی قربانی سے آج ہماری قربانی کیا ہے؟ آج وہ اسما ہم سے قربانی کیا مانگ رہی ہے؟ یہ نہیں کہہ رہی اپنے خامد کو جہاد میں بھیج دو, یہ نہیں کہتی اپنے خامد کے ٹکڑے ہونے کے لیے بھیج دو. اتنا کہہ رہی ہے اسما کہ اللہ کا واسطہ کہ اپنے چہروں کو اپنے دوپٹوں سے ڈھانک لو. اے میری بہنوں, کل جب تم مجھ سے ملنے آؤ گی تمہارے چہروں پہ پردہ نہیں ہوگا, تو میں اپنے جعفر کی قربانی کو تمہارے سامنے لے آؤں گی کہ میرا جعفر میرے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے چلا گیا اور اس نے اپنے بچوں کو نہ دیکھا, اپنی نوجوان بیوی کو نہ دیکھا, اور تم اتنی قربانی نہ کر سکی کہ اپنے چہروں کو چھپا لیتے. تم اتنی نہ قربانی کر سکی, اللہ اکبر کی صدا آتی اور تم لوگ جو ہے نماز پڑھ لیتی. تم اتنی قربانی نہ کر سکی کہ غیر محرم کے سامنے اپنا چہرہ چھپا لیتی. یہ اللہ کا کتنا بڑا حکم ہے. ایک صحابیہ مسجد میں بیٹھی ہوئی ہے, حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا ایک دن پہلے نکاح ہے, ان کے نکاح پہ پردے کی آیات اتری. وہ صحابیہ شادی میں شرکت نہیں کر رہی, وہ موجود نہیں تھی. فجر کی نماز مردوں کے ساتھ پیچھے والی صف میں صحابیات آگے پڑھتی ہیں, وہ آ کے بھی مسجد میں کھڑی ہو کے نماز پڑھتی ہیں. وہ دیکھتی کہ سارے صحابیات نے اپنے چہروں کو چھپایا ہوا ہے, پردہ کیا ہوا ہے. وہ ایک دم سے ان کے مڑ کے دیکھتی ہے, یہ کیا معاملہ ہے. سب سے پوچھتی خیر تو ہے, آج سب نے چہرہ چھپایا ہوا ہے. وہ کہنے لگی آپ رات شادی پہ نہیں تھی. انہیں کہنے رات میں شادی پہ نہیں تھی. تو انہوں نے کہا رات اللہ نے حکم دیا اے عورتوں, اے ایمان والی عورتوں, اپنے چہروں کو غیر محرموں سے چھپا لو, اپنے چہروں کو ڈھانک لو. انہوں نے کہا اچھا. اپنے بیٹے کو بلایا, کہا جاؤ گھر کے سامنے میری بڑی مسجد کے سامنے گھر ہے, میری بڑی چادر لے کے آؤ تاکہ میں بھی نقاب کر لوں. وہاں بیٹھی ہے, چادر منگوائی اور نقاب کیا. اس کے بعد اپنے گھر جاتی ہے. خامد پوچھتا ہے کہ آپ نے چادر وہی بیٹھ کے منگوا لی, یہ چادر آپ گھر آ کے بھی لے سکتی تھی. وہ کہنے لگی جب مجھے پتا چل گیا کہ یہ میرے اللہ کا امر ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے, تو پھر میرا دل نہیں کیا کہ ایک قدم بھی میں اللہ کی نافرمانی میں گزاروں. یہ ان کی سیرت تھی, یہ صحابیات کی سیرت تھی میرے بھائیوں. وہ اپنے جذبات کو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان کرنے والی عورتیں تھیں. اسما بنت ابی بکر ایک دفعہ اپنے کھیت سے کام کر کے آ رہی تھی. یہ حدیث میں ان لوگوں کو سنا رہا ہوں جو میری مائیں بہنیں کھیتوں میں کام کرتی ہیں, جو ہمارے مرد حضرات کھیتوں میں کام کرتے ہیں. اس حدیث میں ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق. وہ اپنے کھیت میں کام کرنے گئی. مدینے سے 2 کلومیٹر دور ان کی زمین تھی, پیدل آنا ہوتا, پیدل جانا ہوتا. اسما بنت ابو بکر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں, ابو بکر کی بیٹی ہیں, عائشہ کی وہ بہن ہے. اب وہ کیا کرتی ہے, جب آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر سے واپس آئے, دیکھا کہ اسما جا رہی ہے, پیدل جا رہی ہے, سر پہ چارہ رکھا ہوا ہے. آپ نے اپنے گھوڑے کو, اونٹ کو روکا, اپنی سواری کو روکا. آپ نے کہا اسما میرے ساتھ سوار ہو جاؤ. اسما خاموش ہو کے کھڑی ہو گئی. پھر آپ فرماتے اسما میرے ساتھ سوار ہو جاؤ. آپ پھر خاموش ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے. آپ نے پھر تیسری مرتبہ کہا اسما تھک جاؤ گی, سفر لمبا ہے, سر پہ بوجھ ہے, میرے سواری پہ سوار ہو جاؤ. اسما پھر خاموش ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیا یہ سوار نہیں ہونا چاہتی, وہ پیدل چلی گئی. اب دیکھیں کہ اسما کا نبی سے کتنا بڑا رشتہ ہے. نبی کی زندگی پر, نبی کی حیات پر, نبی کے اس تعلق پر شک کرنا بھی کفر ہے. اس کے باوجود وہ اسما بنت ابو بکر, میرے نبی کی سالی, ابو بکر کی بیٹی, اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود بھی وہ نبی کی سواری پہ ساتھ شریک نہیں ہوئی, نہیں بیٹھی. اس لیے کہ میرا خامد برداشت نہیں کرے گا, اس لیے کہ میں غیر محرم ہوں نبی کے لیے, میں پیدل سفر کر لوں گی لیکن نبی کے پیچھے نہیں بیٹھوں گی. تو میرے بھائیو آج ہم ہماری عورتوں کا حال دیکھیں.
کزن کے ساتھ سفر ہو رہا ہے موٹر سائیکل پہ، کزن کے ساتھ بہنوئی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ سفر ہو رہا ہے، راستے میں موٹر سائیکل کھیتوں سے آ رہے ہیں، راستے میں آتے ہوئے کوئی خاندان کا غیر محرم رشتہ دار ہے چاہے جتنا بھی قریبی ہے، اس نے اشارہ کیا ماں بہن بیٹی میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، پتہ نہیں محرم ہے غیر محرم ہے، لیکن یہ ان کے ساتھ سوار ہو جائیں گے۔ جو آج ہمارا معاشرہ ہمارا ماحول ہے، میری ماں میری بہنوں میرے بھائیوں، یہ بہانہ نہیں کرو کہ میرا کھیت دور ہے سواری نہیں تھی بیٹھ گئی، یہ بتائیں کہ کل اسما بنت ابو بکر کو کیا منہ دکھائیں گے، کل ان کے سامنے اپنا چہرہ کیسے پیش کرے گی، کل ان کا سامنا کیسے کرے گی؟ وہ کہیں گی کہ میں اتنی عرب کی تپتی گرمی کے اندر اپنی اتنی قربانی دے کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا، اور آپ لوگوں کے پاس اتنا ماحول اتنا آسانی والا ماحول تھا اور آپ لوگوں نے نبی کی سنت کو طلاق دے دی، تم لوگوں نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، نبی کی سنت کا ٹکڑے کر کے رکھ دیے، نبی کی سنت کو دھتکار دیا۔ وہ ایک ایک نبی کے اشارے پر، ایک صحابی تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ کے تھوڑے کالے تھے، ان کا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا تھا، اور تھے بھی غریب اور گھر بھی رہائش بھی نہیں تھی، تو وہ بڑے پریشان تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ سعد شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ یا رسول اللہ کو رشتہ نہیں دیتا، شادی کس سے کروں؟ کہا جاؤ سہیل بن منبہ سے کہو، ان کو میرا پیغام دو، ان کے گھر میں ان کی بیٹی موجود ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرا چچا زاد ہے، میں بہت دفعہ جا چکا ہوں لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں ابھی جاؤ اور جا کے میرا پیغام دو۔ اب وہ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے دروازہ بجاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ سعد تم پھر آ گئے؟ وہ کہا اب میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ کہا رشتہ چاہیے آپ کی بیٹی کا۔ انہوں نے نہ کر کے انکار کر کے پھر دروازہ بند کر دیا۔ یہ بات ان کی بیٹی نے سن لی، وہ بیٹی کہنے لگی بابا اب آپ دیکھو کون آیا ہے، یہ نہ دیکھو کون آیا ہے، یہ دیکھو کس نے بھیجا ہے، کس نے بھیجا ہے۔ بابا کل ہر کوئی یہ مان کرے گا میرا رشتہ فلانے ایم پی اے نے کروایا، میرا رشتہ فلانے ایم این اے نے کروایا، فلانے چودھری نے کروایا، فلانے ملک نے کروایا۔ بابا تیری بیٹی مان کرے گی تیری بیٹی کا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا چاہیے تھی؟ وہ باپ بھاگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ مجھے رشتہ قبول ہے، مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ میرے بھائیو نبی کے ایک حکم پر، نبی کے ایک اشارے پر، نبی کے صرف ایک پیغام بھیجنے پر اس عورت نے، اس نوجوان بیٹی نے، صحابیہ نے اپنے حسن کو پیچھے کر دیا، اپنے مال جائیداد کو پیچھے کر دیا، اپنے تعلقات کو پیچھے کر دیا، اپنی خواہشات کو نبی کی خواہشات پر قربان کر دیا۔ اللہ نے ان کو تاریخ میں زندہ رکھا، اللہ نے ان کی سیرت کو زندہ رکھا۔ ہمارے اکابرین میں حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، بہت بڑے بزرگ گزرے۔ میرے نبی نے ان کو اپنا قمیض دے کر بھیجا، صحابوں کو بھیجا ان سے دعا کرواؤ۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اویس کرنی اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں، اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ میرے ان نوجوان بھائیوں اور بہنوں بیٹیوں کے لیے ہے جو آج اپنی ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھتے ہیں، ماں باپ کی بات ماننے کو عیب سمجھتے ہیں، اپنی کرکٹ کو، اپنی گیم کو، اپنے کام کو ترجیح دیتے ہیں اپنے بابا کی بات پر۔ ماں کی خدمت کر رہے ہیں، ماں کی ٹانگیں دبا رہے ہیں۔ ماں سے کہا ماں میرا دل کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی زیارت کروں، کتنا بڑا اچھا عمل ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں تیرے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی، تو چلا جا، لیکن مسجد میں آپ اگر نبی علیہ السلام مل جائیں تو ملاقات کر لینا، اگر وہ مسجد میں نہ ملے تو پھر وہی انہی قدموں سے گھر واپس آ جانا۔ اویس کرنی مدینہ پہنچتے ہیں، مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں۔ ابھی آپ مسجد میں جاتے ہی ہیں، تھوڑی دیر پہلے آپ علیہ السلام اٹھ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو چکے گھر کی طرف۔ جب آپ گھر کی طرف روانہ ہو چکے
اویس کرنی نے وہاں انتظار کرنا. ادھر ماں کی بات یاد آ گئی کہ میری ماں نے کہا تھا کہ اگر مسجد میں مل جائے تو ان کی زیارت کر لینا, ان کی بات سن لینا. اگر وہ مسجد میں نہ ملے تو آپ وہیں سے واپس آ جانا. اب نبی علیہ السلام تو ہے نہیں, انہی قدموں کو اٹھایا اور واپس اپنے گھر کی طرف چل گئے. اب جب گھر آئے تو ماں نے پوچھا بیٹے ملاقات کرائے؟ کہا اماں نہیں, اماں آپ کا حکم تھا مسجد میں مل جاتے تو ملاقات کر لیتا, وہ مسجد میں تھے نہیں اور میں ایسا کا ایسا واپس آ گیا. تو آپ ان کی والدہ نے ان کو ایسی دعا دی کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ پیغام بھیج دیا کہ اپنا قمیض اتار کر اب اویس کرنی تک پہنچا تھا. وہ صحابی نہیں ہے, نبی کی زیارت نہ کر سکے, لیکن ایک ماں کی خدمت سے اتنا بڑا درجہ ملا, ایک ماں کی خدمت سے اللہ نے ان کو اتنا زیادہ نواز دیا. حضرت عمر کو اور علی کو قمیض دیا, کہا ایک نوجوان آئے گا, کرن سے ہوگا, کرن قبیلہ ہے, اس کو بلا کے یہ میرا قمیض اس کو دے دینا اور میری امت کے لیے اس سے دعا کروانا. حج کا موقع آیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دینے لگے. خطبے کے دوران امیر المومنین نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہاں پر قبیلہ کرن سے کون لوگ بیٹھے ہیں؟ کہا فلاں فلاں. کہا تمہارے اندر فلاں نامی نوجوان بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ بکریاں چروا رہا ہے. کہا امیر المومنین وہ تو پاگل ہے, وہ تو مجنون ہے. تو امیر المومنین کہنے لگے پاگل وہ نہیں, مجنون وہ نہیں, پاگل تم لوگ ہو, مجنون تم لوگ ہو. وہ تو اللہ کا محبوب آدمی ہے. علی کو ساتھ لیا, قمیض لے کے ان کے پاس پہنچ گئے. وہاں جا کے کیا دیکھتے ہیں؟ درخت کے نیچے وہ ایک سائے میں نفل ادا کر رہے ہیں, اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اور جانور خود بخود چر رہے ہیں. انہوں نے سلام پھیرا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاس پہنچ گئے اور پاس جا کے ان سے کہا کہ اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام عبداللہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا اپنا صحیح نام بتاؤ. کہا میرا نام عبداللہ ہے. کہا اپنا نام صحیح پھر بتاؤ. کہا میرا نام عبداللہ ہے. پھر حضرت عمر نے فرمایا میں امیر المومنین ہوں, میرا نام عمر ہے. پھر وہ تھوڑا خوفزدہ ہوئے. پھر انہوں نے بتایا کہ میرا نام اویس کرنی ہے. تو انہوں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قمیض دیا, آپ یہ قمیض لے لیں اور نبی کی امت کے لیے دعا کر دیں. انہوں نے قمیض پکڑا اور آنکھوں کو لگایا, ساتھ والے درخت کے پیچھے اوڑ میں چلے گئے, آڑ میں وہاں چھپ کر دعا مانگنے لگ گئے. دعا کیسے مانگی؟ اللہ کے حضور اس قمیض کو پیش کر دیا, قمیض کو ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف اٹھا دیا. اللہ سے بڑے نخروں میں دعا کرنے لگے. اللہ سے کہنے لگے اے اللہ تیرے حبیب نے قمیض میرے تاکہ بھیجا ہے, میں نہیں پہنتا اس کو, اب کیا کر لیں گے, میں قمیض نہیں پہنتا. آپ پہلے اس نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہوں کو معاف فرما, میں تب تیرے نبی کے توبے کو قبول کروں گا. تو غیب سے آواز آئی کہ اے اویس جتنے تیرے قبیلے کی بکریاں ہیں میں نے اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا. کہا نہیں اللہ یہ تو بہت تھوڑے ہیں. کہا تیرے دائیں بائیں جتنے قبیلے, وہ بکریوں والے قبیلے ہزاروں کے حساب سے بکری ہوتی تھی, وہ کہنے لگے نہیں اللہ یہ تو تھوڑے ہیں. انہوں نے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو دائیں بائیں قبیلے سارے اکٹھے کر کے میں نے اتنے کے برابر لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا. کہا یا اللہ یہ بھی تھوڑے ہیں. کہا جتنے تیرے سارے قبیلوں کی بکریوں کے اوپر بال ہیں ان بالوں کے برابر میں نے امت محمدیہ کے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا. کہا اللہ یہ بھی تھوڑے ہیں. ابھی اتنی بات کر ہی رہے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اوپر سے آ گیا. وہ کہنے لگے اویس تھوڑا جلدی کر لیں. حضرت اویس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, کہا امیر المومنین آپ نے بہت جلدی کر دی, آپ تھوڑا دیر کر لیتے تو میں انشاءاللہ اللہ کے نبی کی ساری امت کو بخشوا دوں. جس نبی نے ساری امت کے لیے خود دعائیں کی, رو رو کے اس امت کے لیے مانگا, وہ نبی اپنا قمیض دے کر اویس کرنی کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ صرف ایک وجہ, تو اویس نے اپنی ماں کی خدمت کی, اپنی ماں کی خدمت کی. ایک ماں کی خدمت کا اتنا بڑا صلہ ہے, ایک باپ کی خدمت کا اتنا بڑا صلہ میرے بھائیوں. لیکن آج گھروں کے اندر ماں باپ کی خدمت ختم ہو چکی ہے.
آج ماں باپ کا ادب ختم ہو چکا ہے، علم موجود ہے، ڈگری موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت نہیں ہے۔ ان گناہگار آنکھوں نے بڑے کر دے کے ماں باپ کو رولتا ہوا۔ بابا کی سفید داڑھی ہے، سر پہ پگڑی ہے، ایسا وقت ہے کہ بابے کو سفید کپڑے پہنا کے، ٹوپی پہنا کے میں مسجد کی پہلی صف پہ بٹھا کے آؤں، میرا بابا تو بکریوں والے کمروں میں سویا ہوا ہے۔ میرے بابے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا چیز ہے۔ میری اماں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، گھر میں سارا دن فضول بیٹھی گالیاں نکال رہی ہیں، بہوؤں سے لڑائی ہو رہی ہے، بیٹیوں سے لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ تو ماں کی خدمت کا وقت تھا، یہ تو بابا کی خدمت کا وقت تھا۔ آج ایسا وقت ہے کہ آج کا نوجوان ایک کٹا پال سکتا ہے، ایک کتا پال سکتا ہے، ایک بھینس پال سکتا ہے، لیکن ماں باپ کو روٹی دینا مشکل ہے۔ تجربہ کر لیں، بارش کا موسم ہے، گلیوں میں کیچڑ ہے، اپنے احاطے تک جہاں بکریاں باندھی ہوئی ہیں، جہاں کتا باندھا ہوا ہے، جہاں کٹا باندھا ہوا ہے، جتنی اندھیری، طوفان، بارش، ہم اس احاطے تک اپنے جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے جاتے کہ نہیں جاتے؟ پہنچتے کہ نہیں پہنچتے؟ سارے پہنچتے ہیں۔ جہاں بھینسوں کو چارہ ڈالنا ہوتا ہے، وہاں جیب میں تھوڑی سی روٹی کتے کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں کہ میرا کتا وہاں باندھا ہوا ہے، کہیں وہ کتا میرا بھوکا نہ رہ جائے۔ میرے بھائیوں، میری بات میں ناراض نہ ہونا، آج گھر گھر میں ماں باپ کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، آج بیٹیوں کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، آج بہنوں کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ آج اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی کی بہن بیوہ ہو گئی، کسی کی بیٹی مطلقہ ہو گئی، وہ گھر کی نوکرانی بن جاتی ہے، وہ سارے محلے کے برتن دھونے پہ لگا دیا جاتا ہے اس بہن کو، بیٹی کو۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے بہترین صدقہ، سب سے بہترین صدقہ بتاؤں؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری وہ بہن، تمہاری وہ بیٹی جو متعلقہ ہو کر دوبارہ باپ کے گھر پہ آ جائے، اس پر جو پیسہ لگے، دنیا جہان میں جتنے بھی صدقات ہیں سب سے بڑھ کر وہ صدقہ جو اپنی اس بیٹی اور بہن پہ لگاؤ۔ اور سب سے زیادہ مظلوم میری وہ بہن ہے، سب سے زیادہ مظلوم ہماری وہ بیٹی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے گھروں کے اندر ہم اس چیز کا ماحول بنائیں، اپنے گھروں کے اندر ماں باپ کی خدمت کا ماحول بنائیں، اپنے ماں بابا کی خدمت کا عادی بنائیں، اپنا یہ ماحول چینج کریں۔ میرے بھائیوں، کب ماحول چینج ہوگا؟ ہمارا ماحول کب چینج ہوگا؟ ہم بچوں کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ آخر میں اپنی گزارشات کر رہا ہوں، بچیاں کوئی مائیں بھی بیٹھی ہوں گی جو ہماری بچیاں عالمہ بننے والی ہیں یا حافظہ بننے والی ہیں یا مدرسے سے فارغ ہو کے گھر جانے والی ہیں، اور اسی طرح ان کے یہاں والدین بھی رشتہ دار بھی بیٹھے ہوں گے، ان سے بھی گزارش ہے کہ ہم اپنی بچیوں کا عالمہ بننے کے بعد استقبال کیسے کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ میری بچی عالمہ بن کے آئی، میری بیٹی پردہ سیکھ کے آئی، اب وہ گھر میں آئی ہے تو اس کو نماز کا ماحول دیں۔ میری بیٹی نے نماز پڑھنی آزاد ہو گئی، گھر میں نیا مصلی ہو، اس بیٹی کے لیے ایسا انتظام ہو، وہ اپنے کزنوں سے پردہ کرنا چاہتی ہے، وہ اپنے رشتہ داروں سے پردہ کرنا چاہتی ہے، وہ اپنے بہنوئیوں سے پردہ کرنا چاہتی ہے۔ پہلی بات تو ہے اسی حوصلہ افزائی کریں۔ وقت کا کیا کمال ہے کہ میری بیٹی خود پردہ کرنا چاہتی ہے، چاہے جائے کہ اس کو میں زبردستی سمجھاؤں کہ بیٹی یہ تیرے غیر محرم ہے، میری بیٹی خود کہتی بابا میں پردہ کرنا چاہتی ہوں، تو ابا کو چاہیے اس کی حوصلہ افزائی کریں، یہ اس کے علم کا استقبال کریں، اور گھر میں آئے وہ کہے بابا روزہ رکھ لیں، بابا نماز پڑھ لیں، وہ بھائیوں کو سمجھاتی ہے بھائیوں موبائل کو چھوڑ دیں، غلط تعلقات کو چھوڑ دیں، بجائے اس کے اس کی بات کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ چل آئی تو بڑی دیندار، آئی تو پردے والی، آئی تو برقعے والی، جانتا ہوں میں تیرے استاد کو بھی اور جانتا ہوں میں مولویوں کو بھی، تو مجھے بتائیں کہ 5 سال لگانے کے بعد چند دن آپ اس بیٹی کی حوصلہ شکنی کریں گے، اس کے سر سے دوپٹہ اتر جائے گا، یہ قرآن بھول جائے گی۔ پھر مت سمجھنا کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے سال ثواب کرے گی، پھر تیرے مرنے کے بعد جس طرح تیری اولاد تیرے بیٹے موبائل دیکھ کے تجھے سال ثواب کریں گے، تو پھر تیری بیٹی بھی یہ سر سے دوپٹہ اٹھا کے ہی تیرے لیے سال ثواب کرے گی۔ یہ استقبال نہیں کرو۔ بیٹی گھر میں آئی، بڑے بڑی ٹی وی لگے ہوئے گھر کے اندر، ڈرامے چل رہے ہیں، بیٹی ایک کمرے میں بیٹھی حدیث پڑھ رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹا آپ اٹھ کے برتن دھو لو، حدیث چھوڑ دو، میری یار ڈرامے کی قسط نہ رہ جائے، ڈرامے کی قسط شروع ہو گئی، میں نے آج فلانا ڈرامے کیا،
آخری قسط ہے، آج چوتھی قسط ہے، آج میں نے یہ ڈرامہ دیکھنا ہے۔ بیٹا اب حدیث چھوڑو، قرآن کی تلاوت چھوڑو، نماز چھوڑو، برتن دھو لو۔ تیرے باپ نے کام پہ جانا، باپ کو روٹی دے دو، میں بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ لوں۔ ایسے بیٹی کا استقبال نہیں کرنا، یہ بیٹیوں کا استقبال نہیں ہو۔ بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ بہن کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے پردے کی حوصلہ افزائی کریں، ہاں اس کے دوپٹے کی حوصلہ افزائی کریں اور اس کے دین کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر آپ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو میرے بھائیو چند دن کے بعد یہ دین نبی کی سنت کے طلاق یافتہ ہو جائے گا، دوپٹے اتر جائیں گے، گھر برباد ہو جائیں گے، نسلیں برباد ہو جائیں گی جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور جن کی بچیاں صرف حافظہ بنی ہیں ان کے ماں باپ سے گزارش ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو عالمہ بھی بنائیں، صرف حفظ پر رک نہ جائیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، تو حافظ ہے نا، حافظ جو ہوتا ہے وہ نیرا جاہل ہوتا ہے، راز میں خود حافظ ہوں۔ حافظ جو ہوتا ہے وہ نیرا جاہل ہوتا ہے، کس وجہ سے؟ کہ جو اکیلا حافظ ہے وہ صرف سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس کو کیا پتا؟ نماز میں سجدہ صاحب کہاں کرنا ہے اس کو کیا پتا؟ گھر کی زندگی، اکثر جو زندگی 90% زندگی وہ عورت کے ہاتھ میں ہے، اور کو یہ نہیں پتا کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کی سنن کیا ہیں، پاکی کے مسائل، ناپاکی کے مسائل۔ آپ یہ میرے کپڑا دیکھ رہے ہیں، سب کو پتا یہ کپڑا صاف ہے، لیکن اس کی گارنٹی کون دے گا یہ کپڑا پاک ہے؟ کپڑے تو میری بیوی نے دھوئے، کپڑے تو میری ماں نے دھوئے، میری ماں کو پتا تو ہو کہ کپڑا پاک کیسے کرنا ہے۔ آپ تو میں ناپاک کپڑے واش روم میں اتار کے پھینک کے چلے گئے، مشین میں ڈال کے چلے گئے، ایک کپڑا ناپاک ہے، وہاں 10 کپڑے اور پاک پڑے ہوئے، اس ایک کپڑے نے مشین جو گھمائی تو سارے 10 کے 10 ناپاک کر دیے۔ ہمیں تو استری شدہ کپڑے مل گئے، انہی کپڑے سے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وہ میرے بھائیو پاکی ہوگی تو نماز پڑھو گے، نماز پڑھو گے تو دعائیں قبول ہوگی، دعائیں مانگو تو گھر میں برکتیں ہوگی۔ پہلی بنیاد ہی ناپاک ہے، تو یہ پاکی ناپاکی کے جتنے مسائل ہیں یہ عورتوں کو اس سے واقف ہونا ضروری ہے۔ بچی عالمہ بنے گی، دین سیکھے گی، آگے بڑھے گی، اپنی نسل کو آگے چلائے گی، کیونکہ بابا تو دکان پہ چلا گیا، آگے ماں نے سمجھانا ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے کیا مطالبہ کرنا ہے، تیرا بابا کیا کما کے لاتا ہے، کتنا کما کے لاتا ہے، آپ نے کتنا مانگنا ہے، آپ نے تنگ نہیں کرنا۔ اگر یہ تربیت کریں گے تو اللہ کی قسم گھر سکھی رہیں گے، ورنہ گھر میں جتنے مرضی پیسے والے ہو تربیت نہیں کرو گے، گھنٹہ بیوی کو لیکچر دے کے جاؤ گے، میں جا رہا ہوں کام پہ، بیٹے کو یہ کہنا، بیٹی کو یہ کہنا، ماں کو یہ کہنا، فلاں کو یہ کہنا، آپ باہر نکلو گے نہیں تو بیوی پیچھے بچوں کیا کہے گی؟ تیرے باپ کا دماغ خراب ہے، تیرے بابا کا جو دماغ خراب ہے، اس کو جانے دے بولتا رہتا ہے۔ جب تربیت نہیں ہوگی تو میرے بھائیوں پھر نسلیں پروان نہیں چلتی۔ اس لیے اپنی اولاد کو تربیت دینے کے لیے حفظ کرنے کے بعد اگلا علم لازمی پڑھائیں، اور جو علم پڑھ کے طالبات گھر جا رہی ہیں ان کا ایسے استقبال کریں جیسے میں نے آپ کو سمجھایا۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں جس ادارے میں آپ کی طالبات پڑھ رہی ہیں، جس علاقے میں آپ اپنی طالبات کو پڑھا رہے ہیں، اپنے بچوں پر پیسہ خرچ کرنے کے عادی بنیں۔ میرا اپنا تجربہ ہے کہ ایک بچہ، اس کا بیٹا سکول پڑھتا ہے، چاہے وہ پی جی کلاس میں پڑھ رہا ہے، اس کی 3000 روپے فیس ہے، اس کی وردی ہے، اس کے جوتے ہیں، وہ باپ سارے خرچے کر رہا ہے، سارا دن مزدوری کرتا ہے، مزدوری کرنے کے بعد وہ اپنے بیٹے کے لیے فیسیں بھی بھرتا ہے، وردیاں بھی لاتا ہے۔ یہی بیٹا صبح اٹھ کے جب مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے، قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھنے جاتا ہے، یہ باپ اس کو کہتا بھی نہیں لے کے دیتا۔ وہ ہمارے قاری صاحب ہیں، وہ مسجد میں آ کے چودھری صاحب لڑ پڑتے ہیں، اور مولوی صاحب ایک کہنا تھا میرے جواب نہیں دے رہے، 3000 وہاں فیس بھر رہا ہے، لیکن نورانی قاعدہ لے کے مسجد میں جانے کے لیے باپ ایک نورانی قاعدے کے پیسے دینے کو تیار نہیں ہے۔ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، دین کے لیے ہماری تربیت یہ ہوتی ہے۔ اپنی اولاد پر دیکھو، یہ گاؤں والی بچیاں آپ کے مدرسے پڑھتی ہیں، مدرسہ بھی آپ کے گاؤں کا، اور بچیاں بھی آپ کے گاؤں کی، باہر کی نہیں ہیں، آپ کے علاقے کی، تو کیا خیال ہے آپ لوگوں نے عشر تو دینا ہی ہوتا ہے، آپ لوگوں نے زکوٰۃ تو نکالنی ہوتی ہے، تو اپنی عشر، اپنا زکوٰۃ اگر بڑے دل سے اپنے بچوں پہ لگا دیں، اور آپ کا مدرسہ وسیع ہو جائے، اور آپ کے مدرسے میں معلمات زیادہ ہو جائیں، اس کے ساتھ سکول کا سسٹم شروع ہو جائے، جہاں دین بھی ہو، سکول بھی ہو، سارا نظام آپ کے گاؤں میں بن جائے، تو میرے بھائیوں آپ کی کتنی فکریں ختم ہو جائیں، کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی، مرنے کے بعد وہ بیٹا آپ کی قبر پہ قرآن پڑھ رہا،
جب آپ اپنا پیسہ ان جگہوں پر لگائیں گے تو اللہ کی قسم یہ مرنے کے بعد یہ پیسہ آپ کے کام بھی ہے، یہ صدقہ آپ کے کام بھی آئے گا۔ دنیا میں سب سے بڑا طاقتور ترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جب زمین بنائی تو پانی کو اوپر بنائی، تو زمین فطرتی بات ہے، زمین ہلنا شروع ہو گئی۔ جب زمین ہلنا شروع ہو گئی تو اللہ نے والجبال اوتادا کر کے اللہ نے پہاڑوں کو کیل کے طور پر اوپر گاڑ دیا، بڑے بڑے پہاڑ لگا دیے تاکہ زمین ہلے نہیں، یہ کیل لگا دی اس کے اوپر۔ جب اللہ نے فرشتوں نے کہا اللہ سے کہ یا اللہ، نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس سے زیادہ کوئی مضبوط چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ہے۔ کہ وہ کیا چیز ہے؟ تو اس سے مضبوط لوہا ہے۔ کہ یا رسول اللہ اس سے مضبوط بھی کوئی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ مضبوط آگ ہے جو لوہے کو بھی جلا کے رکھ دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس صحابہ نے پوچھا اس سے مضبوط بھی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا۔ آپ نے فرمایا وہ آگ کو بجھا کے رکھ دیتی ہے۔ کہ اس سے بھی مضبوط کوئی چیز ہے؟ ان کے اس سے زیادہ مضبوط پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا کے رکھ دیتا ہے۔ اگر اس سے بھی مضبوط زیادہ چیز ہے، انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کا، ایمان والے کا دائیں ہاتھ سے دیا ہوا صدقہ جو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور ترین چیز ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے گھر میں مصیبت ہے، دکھ ہے، آپ کی تکالیف آپ کے یہ چھت سے بھی زیادہ قریب ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے چند روپے خرچ کر دیں، چند روپے اللہ کے نام پہ خرچ کر دیں، کسی کو پتہ نہ ہو، انشاءاللہ اللہ یہ مصیبتیں آپ کے سروں سے ختم کر دیں۔ تو صدقات کا مہینہ ہے، آپ شعبان میں، رمضان میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ کے چند مسائل بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم لوگ جو زکوٰۃ کے مسائل سے واقف ہیں نا، اگر انہیں کسی اور کی غلطی، کسی اور کا مسئلہ ہو تو ہم لوگ سارے مفتی ہیں، فلانے کا بیٹا ایسا، فلانی کی بیٹی ایسی، فلانا ایسا، فلانی ایسی۔ جب وہ بات اپنی ذات پہ آ جائے تو ہم کسی مفتی سے پوچھتے ہی نہیں، کہتے نہیں مجھے خود پتہ ہے۔ زکوٰۃ کس آدمی پر واجب ہے، کس آدمی پر فرض ہے زکوٰۃ؟ جیسے نماز فرض ہے ایسے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ آپ اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالو گے تو آپ کا مال حلال نہیں ہوگا۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مقدار میں مال تجارت اس کے پاس موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ آج کے دور میں جس آدمی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ 1 تولہ سونا، چند روپے اس کے پاس نقدی موجود ہو، 100 روپے، 500 روپے، 200 روپے، جتنا بھی ہے، اور اس پر سال گزر جائے، اس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ کیونکہ اگر ہم 1 تولہ سونا بیچیں تو وہ اس سے 52.5 تولے چاندی ہم آرام سے خرید سکتے ہیں، تو وہ چاندی کی مقدار کو مال پہنچ جائے گا، تو چاندی کے مال مقدار کو پہنچ جائے گا، اس اعتبار پہ ہم پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح ہر فصل جو ہم زمین پہ اگاتے ہیں، ہمارا رواج ہے، گندم آتی ہے نا، وہ 20-20 کلو امام صاحب کو دے دیتے ہیں۔ پوچھ لینا بھائی امام صاحب پہ زکوٰۃ لگتی بھی نہیں ہے، عشر لگتا بھی نہیں ہے امام صاحب کو، اور ہم 10-10 کلو 20 کلو امام کو دے دیتے ہیں اور اپنی جان چھڑوا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا عشر ادا ہو گیا، اور پھر عشر دیتے صرف ہم گندم کے سیزن میں ہیں، گندم بھائی صرف گندم ہی دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، جو زمین میں فصل آپ لوگوں نے بوئی ہے ہر فصل پر عشر ہے۔ گندم ہے، کپاس ہے، گنا ہے، مکئی ہے، یا آلو ہے، شکرکنڈی ہے، اسی طرح جو بھی فصل ہے، یہاں تک کہ جو بھینسوں کو آپ لوگ چارہ ڈال دیں اس چارے پر بھی عشر ہے۔ جو فصل، جو پیداوار آپ کی زمین سے اگے گی اس زمین پر وہ آپ پر ہر 20 من کے بعد 1 من جو ہے وہ عشر ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا ہر مسلمان پر، ہر ایمان والے پر ضروری ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ چند گزارشات آپ لوگوں سے کرنی تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔